ناظرین، کبھی کبھی ماں کی ایک غلط سوچ، ایک غلط فیصلہ بیٹیوں کی پوری زندگی کو آزمائش بنا دیتا ہے۔ سعدیہ بیگم نے بھی یہی سوچا تھا کہ بیٹی کی شادی بھائی کے گھر کر کے وہ بھائی کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں گی، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ ان کا یہی فیصلہ ان کی بیٹی دانیہ کی زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ ڈرامے کی کہانی اس مقام پر آ کر ایک نیا موڑ لیتی ہے جہاں سعدیہ بیگم اپنی کامیابی پر فخر محسوس کرتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے دانیہ کی شادی اپنے بھائی عماد کے بیٹے ولید سے کر کے بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ سعدیہ بیگم کو یہ خوش فہمی ہے کہ اب ان کا رشتہ بھائی کے گھر سے ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جائے گا، اور بھابھی بینا کے دل میں جو پرانی رنجشیں تھیں وہ شاید وقت کے ساتھ ختم ہو چکی ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ بینا بیگم کی وہ مسکراہٹ، وہ اخلاق، وہ شرافت، سب صرف ایک نقاب ہوتا ہے۔ نکاح کے فوراً بعد ہی سعدیہ بیگم کو احساس ہونے لگتا ہے کہ بینا نے کچھ بھی نہیں بھلایا۔ وہ دانیہ کو بہو صرف اس لیے بنا رہی ہیں تاکہ ماضی میں سعدیہ بیگم کے دیے گئے زخموں کا بدلہ اب دانیہ سے لیا جا سکے۔ نکاح کی تقریب میں جب سعدیہ بیگم خوشی خوشی آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے دعائیں دیتی ہیں اور بینا بیگم کو گلے لگانا چاہتی ہیں، تو وہیں اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ بینا بیگم نہ صرف دعا پر آمین کہنے سے انکار کر دیتی ہیں، بلکہ سعدیہ بیگم کو یہ بھی جتا دیتی ہیں کہ تمہارے جیسی عورتوں کی دعائیں عرش تک جانے کے قابل ہی نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سعدیہ بیگم کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ دوسری طرف سونیا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، اپنی بہن کی خوشی میں خوش ضرور ہوتی ہے، مگر اس کا دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ اسے اپنا نکاح یاد آتا ہے، وہ دن یاد آتے ہیں جب سعدیہ بیگم اس کی شادی میں کہیں نظر ہی نہیں آتی تھیں، اور اگر کبھی نظر آ بھی جاتی تھیں تو ان کے چہرے پر مجال ہے کہ کبھی مسکراہٹ نظر آئی ہو۔ نہ مہندی پر، نہ نکاح کے وقت پر، نہ رخصتی پر سونیا اس حسرت کے ساتھ ہی رخصت ہوئی تھی کہ کاش اس کی ماں بھی کبھی اس کے لیے خوش ہوتی۔ حالانکہ سونیا کا رشتہ تو سعدیہ بیگم نے خود کیا تھا۔ بہرحال اب وہی سعدیہ بیگم دانیہ کے نکاح کے وقت رجسٹر کے ورق خود پلٹ رہی ہوتی ہیں، دعائیں دے رہی ہوتی ہیں اور چہرے پر خوشی صاف جھلک رہی ہوتی ہے۔ یہی منظر سونیا کے دل پر چھری کی طرح چلتا ہے۔ ادھر دانیہ خود بھی اپنی ماں کے اس رویے سے بے چین ہوتی ہے، خاص طور پر جب سعدیہ بیگم وہ قیمتی زیور جسے کبھی بیٹیوں کو چھونے بھی نہیں دیا، بینا بیگم کو تحفے میں دینے کا اعلان کر دیتی ہیں۔ دانیہ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے اور وہ اپنی ماں کو یاد دلاتی ہے کہ سونیا کی ساس کو تو کچھ بھی نہیں دیا گیا تھا، مگر سعدیہ بیگم ماننے کی بجائے الٹا دانیہ کو ہی خاموش کرا دیتی ہیں کہ وہ کون سا ارباز کی سگی ماں ہے، یہاں تو میری اپنی بھابھی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ میں اصل آزمائش شروع ہوگی۔ بینا بیگم پہلے ہی ولید کو ذہنی طور پر تیار کر چکی ہوتی ہیں کہ دانیہ سے بدلہ لینا ہے، محبت نہیں کرنی، اسے کبھی دل سے بیوی نہیں ماننا۔ ولید نکاح کے فوراً بعد دانیہ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے گا کہ وہ سمجھ ہی نہیں پائے گی کہ اس کا قصور کیا ہے۔ عماد کے سامنے سب کچھ نارمل دکھایا جائے گا، مگر چار دیواری کے اندر دانیہ کی حیثیت ایک نوکر سے بھی کم ہوگی۔ اس پر الزام لگائے جائیں گے، کہانیاں بنائی جائیں گی اور سعدیہ کے ماضی کے گناہوں کی سزا اس معصوم دانیہ کو دی جائے گی۔ بینا اپنے بیٹے ولید کے دل میں دانیہ کے لیے نفرت پیدا کرنے کے لیے جھوٹی کہانی بنائے گی کہ اس نے دانیہ کو آدھی رات کو چھپ چھپ کر کسی سے باتیں کرتے سنا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شادی سے پہلے ہی دانیہ کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی، اس کی ماں نے بھی تو یہی کیا تھا۔ ادھر میرے بھائی کے ساتھ منگنی کر رکھی تھی اور ادھر نیاز حسین کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی، اور عین بارات والے دن میرے بھائی کو چھوڑ کے اس نیاز حسین کے ساتھ بھاگ گئی۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں دانیہ بھی یہی نہ کرے اور میرے بیٹے کو بھی میرے بھائی کی طرح لوگوں کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ سن کر ولید دانیہ پر مزید سختی کرنا شروع کر دے گا، بات بات پر اس کو اس کی ماں کے گھر سے بھاگنے کے طعنے دیے جائیں گے
اور دانیہ چپ چاپ ہر ظلم برداشت کرے گی لیکن کبھی اف بھی نہیں کرے گی۔ شاید دانیہ کو اپنی ماں سعدیہ بیگم کے سخت رویے کے بعد اس طرح کے رویے کی عادت ہو چکی ہے، کیونکہ گھر میں سعدیہ بیگم بھی تو اپنی بیٹیوں پر یوں ہی سختی کرتی تھیں اور بات بات پر انہیں ڈانٹتی رہتی تھیں۔ دانیہ کے آنسو اس کے دل میں اتریں گے لیکن وہ اپنی خدمت گزاری میں کسی قسم کی کمی نہیں لائے گی، اور آہستہ آہستہ آگے چل کے ولید کو احساس ہونے لگے گا کہ ہم دانیہ کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہیں، لیکن دانیہ نے تو کبھی آگے سے جواب تک نہیں دیا، اور اسے ساتھ ہی یہ بھی احساس ہونے لگے گا کہ یہ محض میری ماں کے دل میں پھپھو کے لیے نفرت ہے جو دانیہ کے اوپر نکل رہی ہے۔ یوں آہستہ آہستہ ولید کے دل میں دانیہ کی جگہ بننا شروع ہو جائے گی، اور ایٹ دا اینڈ وہ اپنی ماں کو سمجھائے گا کہ پھپھو نے جو بھی آپ کے ساتھ کیا اس کا بدلہ ہم دانیہ سے نہیں لے سکتے۔ دوسری طرف فارا کی مراد حسین کے لیے محبت ایک نیا طوفان لانے والی ہے، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ فارا اپنے باپ ملک بلال کو بتا دے گی کہ وہ مراد حسین سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے، اور ملک بلال اپنی بیٹی کی محبت میں خود سعدیہ بیگم سے اس رشتے کی بات کرنے پر مجبور ہو جائے گا، جبکہ سعدیہ بیگم جسے فارا ذرا بھی پسند نہیں اور اسے بہو بنانا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی، تبھی صاف انکار کر دے گی۔ اس انکار کے بعد ملک بلال اور فارا دونوں ہی غصے سے کھولنے لگیں گے۔ فارا صاف جا کے ارباز سے کہے گی کہ اگر آپ کی بیوی سونیا اپنے بھائی کی شادی مجھ سے نہیں کرواتی تو اس صورت میں آپ بھی سونیا کو طلاق دے کے اس کے گھر واپس بھیجیں گے۔ ارباز کہے گا کہ اس میں سونیا کا کیا قصور، اگر اس کے بھائی کو تم پسند نہیں ہو تو یہ اس کی مرضی۔ جبکہ ملک بلال بھی پہلے تو ارباز پر زور ڈالے گا کہ سونیا کو طلاق دے، اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ملک بلال یہ سوچے کہ ارباز سونیا کو طلاق دے گا تو میں ارباز کے ساتھ فارا کی شادی کر دوں گا، لیکن ارباز جب صاف انکار کرے گا تو دوسری صورت میں ملک بلال ارباز سے کہے گا کہ اگر ایسا ہے تو اپنی بیوی کو لو اور میرے گھر سے نکلتے بنو۔ اب یہاں جا کر ارباز کو اور باقی سب گھر والوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ملک بلال 2 نمبر طریقے سے ارباز کی ساری جائیداد اپنے نام کروا چکا ہے، اور ارباز کے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، اور تو اور سونیا کا سارا زیور بھی ملک بلال ہتھیا چکا ہے۔ اب ارباز اور سونیا خالی ہاتھ اس گھر سے نکلیں گے۔ زندگی میں بہت مشکلات آئیں گی لیکن دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر مشکل کا سامنا مل کے کریں گے اور آخر مشکلات کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، اب ڈرامے میں یہی دکھایا جائے گا کہ دانیہ اور سونیا دونوں بہنوں کی زندگی ان کی ماں سعدیہ بیگم کے غلط فیصلوں کی بھینٹ چڑھ گئی، اور سعدیہ بیگم کو ابھی تک تو کوئی افسوس نہیں، پتہ نہیں آگے جا کے بھی افسوس ہوتا ہے یا نہیں۔ بہرحال دونوں بہنیں جس سمجھداری سے اپنی زندگی میں آنے والی ہر مشکل کا سامنا کریں گی، یہی بات ڈرامے کو انٹرسٹنگ بنانے والی ہے۔ ویسے آپ کو کون سا کپل زیادہ اچھا لگ رہا ہے، ارباز اور سونیا کا یا دانیہ اور ولید کا؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔